اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین والناصرین اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام الا ترون الى الحق لا يؤمن به والى الباطل لا يتناهى عنه۔ محترم سامعین ذی وقار، دانشمندان اہل بصیرت، معلوم ماہ محرم الحرام ماہ سوگ وضا کے ایام جاری بساری ہیں۔ ان ایام کے اندر آپ کی خدمت میں قیام حسین بزبان امام حسین آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور اس قیام کا مقصد خود اپنے خطبات کے اندر مختلف مقامات میں مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تاکہ امت کو قیام امام کے بارے میں معلوم ہو۔ اور اس اثنا میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا جب یزید کے کارندوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس مقام مقدس میں شہید کرنے کی سازش کی، اور امام نے یہ قیام کر کے بتایا کہ حج کرنے کا وقت نہیں ہے، حج بچانے کا وقت۔ امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، عمرے میں تبدیل کرنے کے بعد وہاں سے سفر کرتے ہیں اور اپنا قیام کا مقصد اپنے خطبات کے اندر واضح کرتے ہیں کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وسیلے سے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے قیام کروں۔ چونکہ بنی امیہ نے حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد مختلف پہلو سے دین کے اندر تحریف شروع کی تھی، ظاہری طور پہ بھی، معنوی طور پہ بھی ذہن سازی بھی کی تھی لوگوں کے اندر، اور دین کے اندر تحریفات کی تھی جو آج بھی قائم ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ بے شعوری طور پہ ہم سب اس کام کے اندر شامل ہیں۔ جیسے کہ بنو امیہ کا ایک کام غیر اسلامی نظام کو اسلامی نظام کا لبادہ پہنا کر پیش کرنا، آمریت کو، ملوکیت کو الہی نظام بنا کر پیش کرنا اور امتوں کو اس کے اندر مشغول کرنا، یہ بنو امیہ کا کارنامہ تھا۔ آج بھی جتنے بھی نظام جو نظام ولایت کے مقابلے میں ہیں، نظام الہی کے مقابلے میں ہیں، چاہے وہ سیکولرزم کی شکل میں ہو، ڈیموکریسی کی شکل میں ہو، آمریت کی شکل میں ہو، ملوکیت کی شکل میں ہو، ہیمونزم کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی یہ نظام الہی نظام کے مقابلے میں آیا ہے، وہ نظام بنی امیہ کا ترویج شدہ نظام ہے جو مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف ناموں کے ساتھ مشہور ہو گیا، اور وہ نظام الہی نظام کے بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف ہے، اور لوگ اسی نظام کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور سکون کے ساتھ اسی نظام کے اندر عبادتیں بھی کر رہے ہیں، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خلقت سے پہلے اس انسان کے لیے نظام بنایا تھا۔ اس نظام کے اندر، اس نظریے کے اندر انسان نے تدریجی طور پہ سفر کرنا تھا، لیکن لمحہ یہ فکریہ یہ بنا کہ امت نے اس نظام کو ہی متروک کر دیا، جس نظام کا اعلان غدیر خم میں، خم کے اس تپتی ہوئی صحرا کے اندر امام علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کا اعلان کیا اور جس انداز سے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس نظام کو امت نے بلا دیا، نتیجہ کربلا کی شکل میں رونما ہوا، اور آج کے زمانے میں اس کے اثرات مرتب ہو رہی ہے۔ بس قیام امام حسین علیہ السلام کا اصل بنیادی مقصد اس نظام کی طرف لوگوں کو دوبارہ لانا تھا، جس نظام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی تھی، مشقت کی تھی، مہاجر اور انصار کو بائی بائی بنایا اور نظام الہی قائم کی، لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آئے، صراط مستقیم پہ لے آئے۔
اس نظام کے طرف لانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے، الا ترون الی الحق، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ ایک مومن کے لیے جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ حق کے اوپر عمل کرے اور عمل کروائے اور باطل سے رکے اور روکے۔ جو بھی مثلی لا یبایل مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت بھی نہیں کرے گا، مجھ جیسا، یہ جملہ عمیق دقیق فلسفی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس جملے کے اندر سراپا دین موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نہیں فرماتے کہ میں حسین، میں نواسہ رسول اس معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یزید جیسے کی حکومت میں زندگی نہیں گزارے گا۔ آج دیکھیں امت یزید کے لیے کیسے آواز اٹھا رہی ہے۔ آج کا یزید ٹرمپ ہے، آج کا یزید ٹرمپ کے ساتھ حمایت کرنے والے لوگ ہیں، آج کا یزید نیتنیاہو ہے، آج کا یزید وہ تمام ممالک ہے جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں، اور آج کا حسین تنہا ان تمام تر یزیدیت کے خلاف سینہ سپر ہے، سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، اور امتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جن کے اندر یہ خواہش تھی کہ ایک کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، تو آج کا کربلا سچ گیا تھا۔ جس نے بھی نائب امام کے ساتھ دیا، جس طرح بھی ساتھ دیا، جس مسلک کا بھی ہو، اس نے یہ ثابت کر لیا کہ وہ واقعاً اس کے دل میں وہی خواہش تھی، وہی حسرت تھی کہ کاش کربلا میں ہوتا تو میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیتا۔ آج ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ نے یہ ثابت کر لیا کہ جو زبانی کلامی یہ بتا رہے تھے کہ اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی امام کے ساتھ دیتے، آج کا کربلا تو سچ گیا تھا، لیکن حسین پھر بھی تنہا تھا، لیکن جھکا نہیں۔ تمام طواغیت عالم کو یہ بتایا کہ ہم نے درس کربلا سے لیے، یہاں پہ شہادت سعادت ہے، یہاں جھکنے کا درس نہیں ہے، یہاں کٹنے کا درس ہے۔